بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دولت نہ ملے تو چینل پر تھوک دینا، صرف ایک سورت پڑھ لینا، سٹامپ پر لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پہ آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران ہو جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ صبر و شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتے ہیں۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حال بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات گوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنے کے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہمیں شکر کرنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات شکر کا ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اور ذرا برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقت ہے۔ جب مسلمان اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جوان مردی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں وہ کامیابی و کامران ہو جاتی ہیں، اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کا عالمی برادری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔
तो नाज़रीन करام, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी ये वजीफा आपको नहीं करना। अगर आप रोजाना पढ़ना चाहें तो आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल, ये वजीफा आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, इंशाअल्लाह गैबी मदद, अगर रात को ये वजीफा पढ़ के सो जाए, सुबह माला माल हो जाओगे। सुबह ये वजीफा पढ़ लें तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं और रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपने अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिस्क और दौलत अता करेंगे और आपकी परेशानी को दूर कर देगा। आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इसी तरीके पे अमल करते हुए इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का ये वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सफाती नामों का वजीफा है। ये इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कदर अमल है कि मेरी जैसी नाकस जबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मेरे आका का मकाम भी है और बहुत ज्यादा खैर कसीर भी है इस अमल के अंदर मौजूद है। जो शख्स भी इस मुबारक छोटी सी 3 आयात वाली सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों का मालिक बन जाएगा, ये तो झूठ है, लेकिन ये करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह पाक ने इसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली और फरमा बदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा वजीफा है कि जब आप ये वजीफा कर रहे होंगे तो इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारे ये मसले हैं, हमारे वो मसले हैं, हमारी ये बंदिश है। तो नाज़रीन कराम, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हो, जितनी आपकी मुरादें हो, इन मुरादों की हाजतों के लिए नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत है, ये मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गायबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ वजीफा खत्म होगा वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया तो झोलियां उठा उठा के सारी जिंदगी दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे इस वजीफे को पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नजर होगी, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। ये इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूँ। नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें वो सुकून से घर में नमाज अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो वो फिर इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें कि नमाज आप मस्जिद में बाजमात अदा किया करें। अगर आपने घर में नमाज पढ़ी है तो घर में नमाज पढ़ने के बाद चाहे तो जाए नमाज पे बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद सुकून से बैठ के ये वजीफा पढ़ लें। मेरी बहनें भी इसी तरीके से अमल करेंगी, घर में किसी भी नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा और अपनी हाजतों की नीयत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो, 10 हाजतें हो। नाज़रीन कराम, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे और वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। जो वजीफा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए होंगे, इस वजीफे को पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है कि इस दिन आप कोई और वजीफा पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब, इशा, हत्ता के रात के 10-11 बज जाए तो भी इस अमल को कर लें। इस वजीफे को करने की मुकम्मल इजाजत है। आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग बावजू मसल्ले पे बैठ जाएं। बावजू मसल्ले पे बैठने के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کا کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار اچھی طرح گن کے یا غنیو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کا ایک دوسرا صفاتی نام یا کریمو پڑھ لینا ہے۔ یا کریمو یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا کریمو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ ناظرین کرام وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آپ کو 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا کریمو اور پھر آخر میں اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں سورۃ الکوثر۔ لا علاج بیماریوں کا آخری علاج سمجھا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں، اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گرا کے دعا کرنی ہے کہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما،
اور بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے رو رو کے ضد کر کے مانگنا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔